سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے بات کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس معاملے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب خاموشی ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر… اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگہ پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور وہ کبھی کبھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھر میں جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اس طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا بہت اندازہ تھا مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تھا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ To hell with امامہ and all the rest۔ بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ۔ وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے اوپر چہرے کے رکھ دیا۔ امامہ کمرے میں آ کر بھی اس طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح
وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، اس کی بھوک سے یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے تھے اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھ گھنٹہ بعد وہ اپنے گھر سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئیں اور اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد، دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی، تم کسے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ، جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں ایک اچانک جھماکا ہوا۔ ہاں، اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو، میں تمہیں کب رنگ کروں؟ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکریہ ادا کیا۔ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر گئے ہیں تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو۔ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خام خواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم تو کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی عجیب سی ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔
میں نے تمہیں بتایا ہے تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ، آپ انہیں سمجھا تو سکتی ہیں۔ امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر؟ سمجھانی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے قابل اعتراض نہیں لگی۔ سلمہ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصہ کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پروفیسر روبنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپرز پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسیپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، وہ صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنی رسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبنسن کہاں گئے ہو؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور اپنی شیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا، وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ وہاں ہر چیز اسے آرٹیفیشل لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا، مگر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب سا جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف یکے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت کرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں ان کا اپارٹمنٹ گندگی کا مثال تھا اور ان کی بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا۔
ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ ان کے پاس انہیں بتانے کے لیے، اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی اور نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟ بعض دفعہ مجھے اسے بیٹھے بیٹھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا۔ پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا 150+ IQ لیول کے ساتھ، کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں بس؟ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہاں میں جواب دینے میں بھی تعامل کر لیتا۔ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ 150+ 150 IQ لیول والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور انہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کا یہی کام کرتے دیکھتا تھا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف کھینچ نہیں رہی تھا۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا، ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ ساتھ کے پاس تھا تو اس نے یہی کہا، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے ساتھ کو باہر نکلتے دیکھا،
باہر نکلتے دیکھ کر کہا مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جوگج کے تسمے کستے ہوئے کہا، میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں۔ سالار نے کہا، کیا اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہو مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی، میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لات علقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک مڑ کر سعد کا ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک سے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں پڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نامزد کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون؟ کیا میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے کیسے سکون ملتا ہے؟ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا۔ پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار 4 رکعتیں بمشکل ختم کیں۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی
کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا، شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کا دل چاہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل آئے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا، پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جوگرز پکڑے وہ خالی ذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا تھا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے پہلے والی سیڑھی کو اپنے جوگر کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہوا، سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے، جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے ہڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنی پشت دروازے سے ٹکائے، ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکال لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا، اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹس اور مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ کے آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھیں۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں پر بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا، وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔
I charge 50 for 1 hour. اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، $40۔ اس خاموشی کو دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 بھی 1 گھنٹہ کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کا یا پولیس والے کے لیے تھی۔ No more bargaining. Okay, 30. Take it or leave it. سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس پر کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کے دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ واقعی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار کہکا لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لیں۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی اور پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے یکے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھیں تو اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اسد اسے دیکھتا ہی چلایا۔ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ نہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے، کہاں کہاں فون کیے ہیں، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا ہوں کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جاگرز اتارنے لگا۔ میں تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں، تو پھر اب تک کہاں تھے؟ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟
اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ ہاں، کوئی تک نہیں بنتی اس حرکت کی، وہ چلایا۔ نہیں، کوئی تک تو نہیں بنتی، سالار اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھا لو، تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کی ہلکی سی حرکت سے اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر پڑی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ تم مت جانا، سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے ساتھ بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کی تھی جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن مڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے۔ ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکرز کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ نیکی تو یہ نیکی نہیں ہوئی۔ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے ایک بہت سی معمولی بات پوچھی ہے، سالار بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سے سمجھاؤں؟ کیا تم واقعی پاگل ہو؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر آیا کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہ سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھ پر سیدھا لیٹا، پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔
تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی، ہاں میں واقعی نہیں سمجھ سکتا، لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا گیا ہوگا۔ ساتھ اگلے